السلام علیکم۔ لاہور کے دہلی دروازے اور چوک وزیر خان کے آس پاس یوں تو کئی تاریخی عمارتیں قائم ہیں، لیکن اس علاقے میں موجود مسجد وزیر خان، شاہی حمام اور سنہری مسجد عوام میں زیادہ مقبول ہیں۔ کوتوالی سے دہلی دروازے کے اندر کا تقریباً 1.5 کلومیٹر راستہ شاہی گزرگاہ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ قلعے سے نکل کر اسی راستے حمام اور جمعے کو سنہری مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس سڑک کو شاہی گزرگاہ کا نام دیا گیا ہے۔ سڑک کے دونوں جانب جو بازار ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ یہاں گاڑیوں کا داخلہ بند ہے، جبکہ بازار کے دائیں اور بائیں جانب گلیوں کا ایک جال ہے جس میں سینکڑوں مکان ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس علاقے کی ہر عمارت ہی تاریخی ہے۔ مسجد وزیر خان سے تھوڑے فاصلے پر کشمیری بازار میں ایک اور تاریخی مسجد موجود ہے۔ اس کا نام ہے سنہری مسجد۔ چونکہ اس کے گنبد سنہرے ہیں اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ مسجد بازار کے وسط میں واقع ہے۔ سنہری مسجد 1749 میں ادب و ہنر کے دلدادہ نواب میر سید خان نائب صوبہ در پنجاب نے تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کی چھت پر 3 سنہرے گنبد اور چاروں طرف 4 خوبصورت مینار ہیں۔ ہر مینار کی بلندی 45 میٹر ہے۔ مسجد کی اندرونی دیواریں اور چھت کندہ کاری کے ذریعے پھولوں اور بیل بوٹوں سے سجائے گئے ہیں۔ ناظرین، نقوش لاہور نمبر کے مطابق اس مسجد کا بانی نواب سید بکاری خان تھا، جو محمد شاہ کے حکم سے میر معین الملک عرف میر منو کے ماتحت نائب صوبہ در پنجاب کے عہدے پر ممتاز تھا۔ یہ شخص نہایت دیندار، سخی، فقیر دوست، ناظم اور عالم و فاضل انسان تھا۔ اسی جریدے کے صفحہ نمبر 575 پر سنہری مسجد کی تعمیر و تاریخ یوں بیان کی گئی ہے۔ یہ مسجد لاہور کے انتہائی پر رونق حصے ڈبی بازار اور کشمیری بازار کے وسط میں نہایت خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ تینوں بڑے گنبد اور چھوٹی برجیاں طلائی ہیں، اور سونا تانبے کے تختوں پر ایسی خوبصورتی اور مضبوطی سے چڑھایا گیا ہے کہ مدت گزر جانے کے باوجود سونے میں ابھی تک وہی چمک دھمک موجود ہے۔ مسجد کی ہشتی عمارت نہایت مضبوط ایک منزل اونچی کرسی پر ہے۔ نیچے 3 طرف دکانیں ہیں جن کی آمدن مسجد کے ضروری اخراجات میں صرف کی جاتی ہے۔ مسجد کے چاروں طرف بازار ہے اور درمیان میں اس کی عالی شان عمارت کھڑی ہے۔ جس جگہ اس مسجد کا بیرونی زینہ اور دروازہ ہے وہاں چھوٹی سی مسجد پہلے سے موجود تھی۔ علماء کی مخالفت کے باعث نواب سید اسے گرانے کی جرت نہ کر سکا، چنانچہ 2 طرفہ راستہ مسجد کو لے کر دونوں طرف زینہ بنا دیا گیا، جو نہایت ناموزوں تھا۔ انگریزی عملداری میں ڈپٹی کمشنر لاہور پیری نسبت نے وہ پرانی مسجد خرد جو بے آباد پڑی رہتی تھی گروا کر مسجد کا شرقی دروازہ بنوا دیا۔ زینہ بھی شرقی تجویز ہو گیا اور 2 طرفہ قدیم زینہ گرا کر اس کی زمین مسجد میں شامل کر دی گئی۔ اس کارروائی سے مسجد کی زینت بہت بڑھ گئی۔ اب اس جدید دروازے کے ذریعے مسجد کی اندرونی محراب دور سے نظر آتی ہے۔ پنجاب میں سکھوں کے دور حکومت میں اس مسجد کو گردوارہ میں تبدیل کیا گیا اور اس کے اطراف میں واقع بازار پر بھی سکھوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد دوبارہ مسجد کو واپس حاصل کیا گیا، لیکن اس کے ارد گرد بازاروں پر سکھوں کا قبضہ جاری رہا۔ البتہ حاکم نے اس شرط پر مسجد واپس کر دی کہ مسجد سے اذان کی آواز باہر نہ سنائی دے۔ انگریز دور حکومت میں مسجد اور اس سے ارد گرد بازار مسلمانوں کو واپس دے دیے گئے اور مسجد کے میناروں سے اذان کہنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ مسجد پر سکھوں کے قبضہ کو تاریخ لاہور میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کشمیری بازار میں چوک رنگ محل کے قریب خوبصورتی کا شاہکار سنہری مسجد کے قریب سکھوں نے باولی کا مکان بنایا اور اس میں گرنتھ صاحب رکھا گیا، تو باولی کے بھائی سکھ اکالی داس اس مسجد کے در پہ ہو گئے، تو رنجیت سنگھ نے ان کے کہنے پر مسجد سے خطیب کو نکال دیا۔ اکالیوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ تمام مسجد میں گوبر کا لیپ دے کر اس میں گرنتھ رکھ دیا گیا۔ مسجد کی دکانوں کی آمدنی ضبط کر کے باولی کو دے دی گئی۔ اس حوالے سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اس مسجد کی آبادی سکھوں کے وقت میں بھی بدستور رہی۔ صرف تھوڑے عرصے کے لیے اس پہ اکالیوں نے قبضہ کر کے گرنتھ رکھ دیا اور اسے باولی کے محال یعنی جائیداد غیر منقولہ میں شامل کر لیا، لیکن بعد میں مسلمانوں کی عرضداشت پر اسے واگزار کر دیا گیا۔ دکانیں پھر بھی انگریزوں کے وقت تک ضبط رہیں، جو نواب نوازش علی خان اور نواب بہادر محمد برکت علی خان کی کوششوں سے گورنر پنجاب لیفٹیننٹ ایجرٹن نے واپس کی۔ ناظرین، مسجد کا انتظام پہلے انجمن اسلامیہ کے پاس تھا، اب اوقاف کمیٹی کرتی ہے۔ وہی دکانوں کا کرایہ وصول کرتی ہے اور وہی خطیب و مؤذن کو تنخواہ دیتی اور مسجد کے دیگر انتظامات چلاتی ہے۔ اس مسجد کے حسن تعمیر کے علاوہ ایک اور خصوصیت صوفیہ حضرات کی مختلف محافل کا انعقاد ہے۔
جو بے شمار مسلمانوں خصوصاً روحانیت کے طلبگاروں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔